پاکستانی تاریخ میں سب سے زیادہ اور خطرناک چاند گرہن، حاملہ عورتیں خبردار ہو جائیں، اس طرح کے اعلانات تو آپ نے بہت سنے ہوں گے۔ میڈیا میں، سوشل میڈیا میں بہت سے لوگ اس طرح کہتے ہیں۔ اصل میں چاند گرہن کا تعلق ہے کیا؟ اس میں حاملہ عورت سے کیا تعلق ہے؟ اس میں حاملہ عورت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ جو خرافات ہیں، کہتے ہیں حاملہ عورت کو اس چاند گرہن میں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، اس کو بالکل، اور سونا بھی سیدھا لیٹنا چاہیے، ہاتھ میں چھری نہ لے ورنہ وہ بچہ کٹا ہوا پیدا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ بہت سے وہمات ہیں ایسے جو لوگوں میں رائج ہیں۔ یہ ضروری تھا ویڈیو ریکارڈ کرنا، اس لیے میں نے مناسب سمجھا، اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ لوگوں کو اس کا اصل کا پتہ چلے کہ چاند گرہن کا اس حاملہ عورت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ یہ ہے کہ ان خرافات سے اس کوئی کام کرنے سے بچہ اس طرح پیدا ہوگا۔ نہیں بھائی، یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ پاک جس طرح چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ کہ یہ غیب میں ہاتھ ڈالنا ہے، کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے کہنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت مرتبہ ہوا تھا چاند گرہن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الکسوف پڑھی ہے، نماز پڑھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھی، بخاری شریف کے اندر روایت آتی ہے، امی عائشہ فرماتی ہے، صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم بھی ساتھ شریک ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے، اور اما عائشہ فرماتی ہے کہ ہم نے اس سے بڑھ کر کوئی لمبی نماز دیکھی نہیں۔ اچھا، ایک اور ثبوت کہ شاید مصنف عبد الرزاق میں آتا ہے غالباً، تو بہرحال حضرت اسماء سے روایت آتی ہے کہ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت میں جیسے ہی آئی مسجد میں تو نماز پڑھ رہے تھے، چاند گرہن کی نماز پڑھ رہے تھے، تو میں بھی شریک ہو گئی نماز میں۔ حالانکہ اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر آپ کے بطن مبارک میں تھا۔ حضرت اسماء ابو بکر کی بیٹی ہے، حضرت زبیر بن عوام کی بیوی ہے، وہ بھی صحابی ہے، اور اس کا جو بیٹا ہے عبداللہ بن زبیر، وہ بھی صحابی رسول ہے۔ تو آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں میں باتیں پھیلاتے ہیں، اور بڑے بڑے نیوز چینل بھی اس طرح لوگوں کو پریشان کرتے ہیں کہ چاند گرہن میں یہ ہو جائے گا، حاملہ عورتیں خبردار ہو جائیں، کمرے سے باہر نہ نکلے، اس طرح کے باموں سے باہر نکلے۔ کچھ بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر بالفرض ایسا ہوتا کہ ان کے لیے کوئی الگ حکم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ضرور بتاتے۔ نعوذ باللہ ایسا تو نہیں ہے کہ الگ حکم تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خیانت کی اور حاملہ عورتوں کو نہیں بتایا۔ نہیں میرے بھائی، اس طرح کوئی نہیں۔ حاملہ عورتیں ہو چاہے بڑے ہو، نماز پڑھیں، دعا اور استغفار کریں، اللہ سے مدد طلب کریں، اللہ سے عافیت کا سوال کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لوگوں کے اندر سے وہم نکال دیں، ایک اللہ پر بھروسہ کرنے والے بن جائیں۔ جب تک میرا اللہ کچھ نہیں چاہتا، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔